بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو قصہ حضرت موسیٰ کا کہ وہ بس اللہ کی ذات پر یقین کر کے دوڑ پڑے؟ اللہ نے سمندر کو بھی ان کے لیے گزرگاہ بنا دیا۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، یقین اللہ پر کامل یقین، ایسا یقین جس کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایڑیاں رگڑنے سے ہی زمزم ملتا ہے، توکل اور صبر سے وہاں سے بھی معجزے بن جاتے ہیں جہاں سے تم ہارے ہوئے لوٹتے ہو۔ اب اگر اپنی من چاہی چیز چاہیے تو صبر تو کرنا ہوگا، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، تھوڑی مشکل تو برداشت کرنی پڑے گی، اس وقت کا کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہاری یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، قریب لانے کے لیے آزما رہا ہے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جنہیں منزل سے عشق ہو وہ راستہ نہیں دیکھا کرتے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ ان کے راستے میں کتنی دشواریاں ہیں، ان میں منزل کو پانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب تمہارا رب تمہاری محنت، صبر اور تحمل کو دیکھتا ہے تو معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم جہاں ابھی ہو، جس تکلیف اور مشکل میں ہو، اس وقت میں ہمیشہ رہو گے، یا تمہاری دعا اب نہیں سنی گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اگر ایسے خیالات آ رہے ہیں نہ تمہارے ذہن میں تو سنو، تم نے جب جب دعا کی ہے اللہ نے سنی ہے۔ تم نے جس حال میں دعا کی ہے اللہ نے وہ حال دیکھا ہے، وہ جانتا ہے، وہ العلیم ہے، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ رب وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تم بس ایک حد تک سوچ سکتے ہو، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے ہی کن فرما کر تمہاری زندگی کا صفحہ پلٹنے پر وہ رحیم رب قادر ہے۔ تم تو اپنی مشکل کا صرف ایک ہی حل چاہتے ہو، اور وہ تمہارے سامنے ہزار راستے بنا دے گا۔ یہ جو راستے بنیں گے نا، یہ سب تمہارے توکل سے بنیں گے، تمہارے صبر سے بنیں گے۔ کامل یقین رکھو اپنے رب پر کہ اگر اس نے یہ آزمائش دی ہے تو اس سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ پھر تم دیکھو گے اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ حضرت علی رضی وجود کے مقدر میں مانگنا ہے، ذات کا وصف دینا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے تو کوئی دنیا، اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ اس کے کن کہنے سے کیا کیا نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسانوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور اس رب کا ساتھ ہے تو یقین رکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اور اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے اس رب کے ساتھ کے سوا تو افسوس، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا سے وہ بات ہو جس میں لفظ نہ ہو، آنسو ہو، درد ہو، لیکن شکوے نہ ہو۔ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے جو خدا کو سمجھ آتی ہے۔ تمہاری وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو تمہیں اتنا رلاتی ہیں، جن کو وہ اپنے باہرگاہ میں جھکانا چاہتا ہے، وہی اس کے سامنے جھک پاتے ہیں۔ اس کو پسند ہے تمہارا یوں مانگنا، اسی لیے تم کو مانگنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بہت انمول ہے تمہارے دل کی یہ بے سکونیاں جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا ہی جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دھار لیا، اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ اور نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔